نافرمانی اور زیادتی میں تیز ہیں اور حرام کھانے میں تیز ہیں۔ اب آپ غور فرمائیں، اب یہاں ایک چیز میں پہلے عرض کر دوں، اسم اور عدوان بظاہر معنی ایک ہی ہے، لیکن شرعی طور پر علماء نے فرمایا الگ الگ معنی ہیں۔ اسم اس گناہ کو کہتے ہیں جس کا تعلق انسان کی اپنی ذات سے ہو، اسے اسم کہا جاتا ہے۔ خدا نخواستہ گناہ میں جو ہے مبتلا ہو جانا، زنا میں مبتلا ہو جانا یا اس طرح کی دوسری برائیوں میں مبتلا ہو جانا، یہ کیا ہے؟ یہ اسم ہے کہ اس کا تعلق انسان کی انفرادی ذات کے ساتھ ہے، اسے اسم کہتے ہیں۔ اور عدوان وہ گناہ ہے جس سے دوسرے لوگ بھی متاثر ہوں، جیسے رشوت، یہ صرف اسم نہیں ہے، یہ عدوان ہے کہ آپ ایک دوسرے کو بھی متاثر کر رہے ہیں، اس کو نقصان پہنچا رہے ہیں، پھر ایک تیسرے کو بھی متاثر کرتے ہیں کہ جو رشوت دے کے کام لے رہا ہے وہ متاثر اس لیے ہو رہا ہے کہ اس کا مال ناجائز ضائع ہوا، اور دوسرا جس کا حق اس نے غصب کیا مال دے کر وہ متاثر ہوا، تو اس کو کیا کہیں گے؟ ہے یہ بھی گناہ لیکن عدوان کہا جائے گا۔ اسم کا تعلق انسان کی ذات سے ہوتا ہے، نقصان انسان کی ذات کو ہوتا ہے، اور عدوان کا نقصان دوسروں کو بھی ہوتا ہے۔ تو اس لیے فرمایا یہ جو منافقین کا طبقہ ہے، یہ جو بہروپیے لوگ ہیں، کبھی پکے مسلمان بن جاتے ہیں، کبھی پکے کافر بن جاتے ہیں، کبھی ہمدردیاں مسلمانوں کے ساتھ، کبھی ہمدردیاں کفار و مشرکین کے ساتھ، یہ وہ لوگ ہیں اگر ان کو آپ پرکھنا چاہو، اگر ان کو آپ جو ہے جاننا چاہو، اگر تم ان کو پہچاننا چاہو، تو پھر کیا ہے کہ آپ دیکھ لو کہ یہ گناہ کی طرف جلدی کریں گے۔ ہماری شومی قسمت ہے، آپ نے بھی کئی دفعہ سنا اور دیکھا ہوگا، خدا نخواستہ کہیں کوئی آفت آ جائے، کوئی زلزلہ ہو جائے، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ میوزیکل جو ہے وہ شو انعقاد پذیر کیا جاتا ہے، گانے سنا کر یا اس طرح کی حرکات کر کے کہ جی یہ فنڈ ریزنگ ہوگی، فنڈ ریز کریں گے اور ہم نے فلاں جو ہے وہ متاثرین تک یہ فنڈ پہنچانا ہے۔ تو مجھے بتائیے، جس پیسے کو آپ اللہ کی نافرمانی کر کے کما اور اکٹھا کر رہے ہیں، کیا اس پیسے پہ اجر اور ثواب مل سکتا ہے؟ جو لوگ ایسے فنکشنز پہ آپ کو فنڈ دیتے ہیں، کیا وہ لوگ اللہ کے لیے دے رہے ہیں یا ان گانے سننے والوں کے لیے دے رہے ہیں؟ یہ وہ اسباق ہیں، یہ وہ لیسنز ہیں، یہ وہ سبق ہیں جو ہمیں یاد کرنے ہوں گے۔ تو فرمایا ان کی ایک علامت تو یہ ہے کہ یسارعون فی الاسم، گناہ میں بڑے تیز۔ اب گناہ کیا ہے؟ کوئی بھی گناہ ملتا ہے اس میں بڑے تیز ہوتے ہیں۔ والعدوان، زیادتی کرنے میں بڑے تیز ہیں، اپنے تھوڑے سے نفع کے لیے دوسرے کا بہت بڑا نقصان کرنے کے لیے تیار ہیں، کرپشن کرنے کے لیے تیز، رشوت لینے کے لیے تیز، دھوکہ دینے کے لیے تیز، ملاوٹ کرنے کے لیے تیز، ناپ تول میں کمی کرنے کے لیے کیا ہیں؟ تیز ہیں، کیونکہ ایسے لوگ جو ہیں وہ اللہ کے بندے نہیں ہو سکتے۔ جس طرح پہلی آیت میں اللہ نے فرمایا عبد الطاغوت، وہ شیطان کے بندے ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون واذا کالوہم او وزنوہم یخسرون۔ اللہ فرماتا ہے ان تاجروں کے لیے ہلاکت ہے، بربادی ہے، کہ جب وہ لوگوں سے لیتے ہیں یستوفون تو پوری قیمت لیتے ہیں، پورے پیسے لیتے ہیں، وَإِذَا كَالُوا وَزَنُوا، جب وہ ناپتے ہیں، کس چیز کو ناپ کے دینا ہے ناپ کرتے ہیں، او وزنوہم، یا وہ تولتے ہیں وزن کرتے ہیں، یخسرون، تو اس میں گھٹا دیتے ہیں چیز کو، قیمت پوری لیتے ہیں، وزن اور ناپ میں کیا کرتے ہیں؟ کمی کر دیتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا ویل، ایسے لوگوں کے لیے ہلاکت ہے۔ وہ یہ نہ سمجھیں کہ ناپ تول میں کمی کر کے پیسہ زیادہ کما لیا، بلکہ وہ یہ سمجھیں کہ ہم نے ایسا کر کے اللہ کے عذاب کو دعوت دی ہے،
اور آپ غور فرمائیں، جب کوئی بھی شخص بے ایمانی کرنا شروع کر دیتا ہے تو دو کام ضرور ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ اس کے گھر سے برکت ختم ہو جاتی ہے، اتفاق ختم ہو جاتا ہے، احساس ختم ہو جاتا ہے، اس کے گھر کا انداز بدل جاتا ہے۔ اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ وہ جو حرام کا مال ہے نا، وہ حلال مال کو بھی ضائع، تباہ اور برباد کر دیتا ہے۔ اور اس کا سب سے بڑا جو ہے، اگر ہم نے اپنا جو ہے وہ تجزیہ کرنا ہو تو خود ہم کر سکتے ہیں کہ ہمارا مال حلال ہے یا حرام۔ وہ کیسے؟ کہ اگر ہمیں موقع ملے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا تو کیا ہمارا دل خوشی خوشی خرچ کرنے کو تیار ہوتا ہے یا نہیں؟ اور دوسرا، اگر ہمارا دل کرے عیاشی کرنے کا تو کیا ہم خوشی خوشی وہ مال خرچ کر لیتے ہیں یا نہیں؟ تو اگر تو نیک کام کی توفیق ملے، موقع ملے اور خوشی سے خرچ کرنے کی توفیق اللہ عطا فرمائے تو سمجھ لیں کہ یہ مال کیا ہے؟ مال حلال ہے، کیونکہ اللہ رزق ہر ایک کو دیتا ہے، لیکن قبول اپنے رستے میں صرف اپنے لوگوں سے کرتا ہے۔ جو اللہ کے نافرمان ہیں ان کی دولت رب اپنے راہ میں قبول نہیں فرماتا۔ اور اگر غلط کاموں میں، عیاشیوں میں خرچ کرنے کا زیادہ دل کرتا ہے تو آپ یہ بنیادی فطری اصول جانتے ہیں کہ جو جیسے کماتا ہے ویسے ہی خرچ ہوتا ہے۔ جس طرح مال آتا ہے اسی طرح سے مال جاتا بھی ہے۔ یہ ہماری بھول ہے کہ ہم نے جو ہے وہ رشوت لے کے یا بے ایمانی کر کے 4-6 لاکھ روپے مہینے کے کما لیے، نہیں۔ دوسری طرف یہ بھی سوچیں وہ 6 لاکھ غیر شرعی طریقے سے، غیر جائز طریقے سے ہم نے کمائے تھے، کبھی ہم نے یہ بھی تجزیہ کیا کہ وہ 6 لاکھ خرچ کیسے اور کہاں ہوئے؟ کہیں اس مہینے میں ہمارے بچے زیادہ بیمار تو نہیں ہوئے، ہمارا ایکسیڈنٹ تو نہیں ہوا، ہمیں کوئی جرمانہ تو یا کیس تو نہیں پڑ گیا گلے میں؟ تو یہ چیزیں بھی غور کریں۔ تو یہ دو معاملات ہوتے ہیں جس کے رزق کی کمائی میں فرق ہوتا ہے۔ آگے ارشاد فرمایا وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ، حرام کھانے میں بڑے تیز۔ وہ میں نے کہیں فیس بک پہ پڑھا تھا، آج کل بڑی اچھی اچھی پوسٹیں بھی آتی ہیں کہ لوگ جو ہے کتے کا اور حرام جانور کا گوشت کہتے ہیں کہ جی یہ حرام ہے، ہم نہیں کھاتے۔ حالانکہ جس رب نے کتے یا خنزیر کو حرام قرار دیا ہے اسی رب نے سود اور رشوت کو بھی حرام قرار دیا ہے۔ اور ایک اور جگہ میں نے پڑھا کہ لوگ حرام کے پیسے لے کر حلال گوشت ڈھونڈنے نکلتے ہیں بازار میں، پیسے رشوت کے اٹھائے ہوئے ہیں، پیسے سود کے اٹھائے ہوئے ہیں، پیسے کرپشن کر کے حاصل کیے ہوئے ہیں، پیسے دھوکہ دے کے لیے ہوئے ہیں جو حرام ہیں، اور ان حرام نوٹوں کو جیب میں رکھ کے حلال گوشت کی دکان ہم ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں۔ اب منافقت کسے کہتے ہیں؟ اب غور فرمائیں، یہ وہ چیزیں ہیں جنہوں نے ہمارے معاشرے کو تباہ اور برباد کیا ہوا ہے۔ اسی لیے غالباً علامہ اقبال نے کہا تھا دو رنگی چھوڑ یک رنگ ہو جا، دو رنگی چھوڑ یک رنگ ہو جا، سرے سے موم ہو جا یا سنگ ہو جا، یا تو موم بنو یا سنگ بنو۔ یہ چیز جو ہے اسلام کو پسند نہیں ہے۔ لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء مذبذبین بین ذالک، یہ چیز پسند نہیں ہے اسلام کو کہ کبھی ادھر تو کبھی ادھر۔ یہ جو آج ہمارے اوپر بجلی کی صورت میں بجلی گرتی ہے، پیٹرول کی صورت میں پیٹرول بم گرتے ہیں، مہنگائی کی صورت میں ایٹم بم گرتے ہیں، وجہ کیا ہے؟ 25 کروڑ کا ملک ہو، 70% زراعت ہو، اور اس کو نہ دال ملے، نہ چینی ملے، نہ گندم ملے، اور پھر دنیا کا چوتھا یا پانچواں بڑا نہری نظام ہو، اس کو بجلی نہ ملے، اس کو پانی نہ ملے، وجہ کیا ہے؟ تو بنیادی وجہ یہ ہے ہم نے انہیں حکمرانی دی جو نااہل تھے، ہم نے انہیں اپنے سروں پر بٹھایا جو بے ایمان تھے، ہم نے انہیں ووٹ دیے جو منافق تھے، بددیانت تھے،
تو حضرات محترم قصور حکمرانوں کا نہیں ہے، قصور جو گورنمنٹ میں بیٹھے ہیں ان کا نہیں ہے، قصور میرا ہے، قصور آپ کا ہے، قصور عوام کا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اعمالکم عمالکم، تمہارے اعمال تمہارے حکمران ہیں۔ بات تو ختم ہوگی یہاں۔ کیا ہم میں سے اگر کسی کو کرپشن کا موقع ملے وہ ہاتھ کھینچ لے گا؟ ہمیں جو ہے اگر کہیں سے 4 پیسے زیادہ ملیں کیا ہم ضمیر اور ایمان بیچ نہیں دیتے؟ باقی کو چھوڑ دو، میں کئی دفعہ عرض کرتا ہوں، ہمارا دودھ کے جو ہے وہ دکان پہ خالص دودھ نہیں ملتا، ہمیں پیٹرول پمپ پہ خالص پیٹرول نہیں ملتا، قیمت خالص کی لیتے ہیں، دیتے ہیں مکس۔ کوئی ایک بندہ کہے گا کہ خالص دودھ ہمارے شہر میں ہر جگہ ملتا ہے؟ کوئی ایک بندہ کہے گا کہ پیٹرول میں جو ہے ناپ تول میں بالکل کمی بیشی نہیں ہوتی، پیمانہ فکس ہے اور پورا اور 1 نمبر ہمیں پیٹرول ملتا ہے؟ میرا خیال ہے آپ اپنے دل میں کہہ رہے ہوں گے کہ ایسا یہ نہیں ملتا۔ تو یہ وزیر اعظم نے کیا، ہم میں سے ہیں جو کر رہے ہیں۔ تو جب تک ہم نہیں بدلیں گے اس وقت تک یہ بم گرتے رہیں گے، یہ صحیح بات ہے۔ اور خصوصاً اگر ہم آزاد کشمیر کی بات کریں تو 4 یا 5 روپے ہم سے بجلی لی جاتی ہے اور 60 روپے کے